جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شرائز صاحب. دیکھیں پاک بلوچستان جو ہے اس کا وہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہے ایک اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے پاکستان کے خلاف. اس میں اندرونی عوامل بھی ہیں. میں اس لیے اندرونی عوامل کا پہلے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اکثر یہ ڈیبیٹ آگے اس طرف چلی جاتی ہے کہ جی آپ ہر چیز جو ہے وہ بیرونی عوامل پہ، لیکن ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آج میں ایک اور پروگرام میں تھا، آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ٹیک دا نیم اپنے گیسٹ کا، بھائی کا. وہ سارے کہہ رہے تھے جی عوامی انٹرنل ہیں، انٹرنل چیزیں ہیں، اور وہ کافی عجیب سی ڈیبیٹ تھی. بٹ اینی ویز تو ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اندرونی عوامل کو ایکسپلائٹ کیا ہے بیرونی عوامل نے، اور انفارچونیٹلی یہ جو افغانستان کا جو سٹرکچر بن گیا اسٹیٹ کا، اس کو اسٹیٹ کہتے ہوئے بھی ابھی کسی ڈیفینیشن پہ وہ پوری نہیں آتی. آپ خود رہے ہیں ساری زندگی، آپ نے انالائز کی ایک جی اسٹیٹ ہوتی نہ وہاں اسٹیٹ ہے نہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. وہاں ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور دے آر اویلیبل ٹو دا مین پراکسی اسپانسر انڈیا، جو پاکستان کو مارکہ حق کے بعد پاکستانی رسپانس کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ اس کو امپلوژن کی طرف لے جانا ہے تھرو ٹیررزم، اینڈ وہ ان کی انوالومنٹ ہے. اب ان کے اندرونی عوامل تو ملٹی پرونگ اپروچ کرنی ہے جی. یہ پاسٹ میں، ابھی آپ پاسٹ کی ڈیبیٹ میں رہیں گے نا، اچھا آپ کسی ایک طبقے سے بات کریں، آپ فوجی سے بات کریں گے تو وہ ملٹری کی شاید باتوں تک محدود رہ جائے. سیاستدان سے بات کریں گے تو سیاست کی پچھلی جو غلطیاں ان کو لے کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. کسی سر میڈیا کے پرسن سے بات کریں گے، وہ میڈیا کی چیزیں لے کے. تو یہ اکمولیٹو ہم سب نے اپنی چیزیں لے کر آگے جانی ہے. یس وی ہیو میڈ مسٹیکس، غلطیاں بھی ہوئی ہوں صحیح. گی، ہر چیز میں خامیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی کے بیگیج میں دب جائیں. لیکن ہم نے اکمولیٹو اگر مسٹیکس صحیح. کیے تو اب اکمولیٹو سلوشن بھی ڈھونڈنا ہے. تو پولیٹیکل وار کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پر لینا ہے، جس میں وار itself is 30-40% آف دی ایکٹیویٹی. وار پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. پولیٹیشینز نے صحیح. اپنا کام کرنا ہے، سوشل سائنٹسٹ نے اپنا کام کرنا ہے. ایوری انڈیویجول ہیز ٹو ایکٹ. ہے یہ ہو بھی جائے گا ملیٹریلی. آپ نے دیکھا نا ابھی گورننس کے، ابھی آپ جب پالیٹکس یا انٹرنل جب میں بات کرتا ہوں تو تمام چیزیں 90% چلی جاتی ہیں پور گورننس کی طرف، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ سفر کریں. اٹ از ناٹ صحیح. اونلی ان بلوچستان، پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، آپ کا کچے کا علاقہ ہے. افغانستان اس میں چلے جائیں، اپنا سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہم ڈاکوں کو کبھی لڑ رہے صحیح. ہوتے، کبھی اربن ٹیررزم آ جاتا ہے. سرحد کے اندر پوری ایک صحیح. وار لگی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی گورننس کے گیپس ہوں گے، وہاں پھر آپ ملٹری آپریشن سے ان چیزوں سے آپ ان کو فل نہیں کر سکیں گے. سر جہاں پہ گورننس کے گیپ تو پنجاب میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، گورننس کے گیپ آپ کو سندھ میں بھی نظر آتے ہیں. بٹ اگین سر میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فیکٹ شیٹ اس وقت ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہے، گویا کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ افغان سوائل اور اس کو بھارت یوز کر رہے ہیں اپنی پراکسیز کے لیے پاکستان کے خلاف. ان اے وے ہم سر ایک ملک جس کی پروفیشنل آرمی ہے، ہم نے سابق فاٹا کے اندر بڑے کامیاب آپریشنز کیے ہیں اور ہم نے آلموسٹ وہاں پہ دہشت گردی کو زیرو کر دیا تھا. تو ایک ایجنسی نیبرہڈ کی وہ اتنا ہم لگتا ہے کہ ہم اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں کہ ایک ایجنسی پورے ملک کو اس نے اسٹیٹ آف ٹرمائل میں ڈال دیا ہے. یہ واقعی صرف بھارت ہے یا اٹس اے کنسورشن آف فارن پلیئرز؟ کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے دوست نما جو دشمن ہیں وہ بھی اس پہ شامل ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف بھارت ہی اور وہ پھر افغان سائل یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور پلیئر شامل نہیں ہے اس میں؟ آپ کی اگر اس کوشچن کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں شراج صاحب. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ بھارت، جی میں نے جب پہلے اوپننگ جواب میں کہا کہ اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے پاکستان. اسٹریٹجک کا مطلب یہی ہے کہ اس میں صرف یہ دو ممالک نہیں، دیر آر کریکٹرز، دیر آر ادر کنٹریز آلسو، دیر آر ادر آرگنائزیشنز آلسو، جو بالکل اس میں شامل ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. اور وہ بلوچستان کو ایک 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 سمرنگ انوائرمنٹ رکھنا چاہتی ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ بفر زون کا ابھی تک اس کے اوپر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، تو اس کو اسی کانٹیکس میں رکھنا چاہتے ہیں. پھر وہ پورے فوائد ابھی دیکھیں نا، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو ان کے لیڈرشپ کدھر بیٹھی ہوئی ہے؟ یورپ میں نہیں بیٹھی ہوئی. ادھر سے فنڈنگ نہیں ہو رہی، ان کو صحیح. سپورٹ نہیں مل. ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز سے صحیح. کئیوں کو فنڈنگ ہوتی ہے. کل کلبھوشن یادو آپ نے کہاں سے پکڑا تھا؟ آج سارے ٹرانزٹ کر کے افغانستان چلے گئے. 10 بندوں کی اگر تشکیل آتی ہے بلوچستان میں کوئی کاروائی جی کرنے کے لیے، تو 2 آپ کو لوکل نظر آئیں گے، 7 سے 8 آپ کو افغانی نظر آئیں گے.
تو یہ اٹ از اے اسٹریٹجک ایک اپلیکیشن لگی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی کہ جی ہم ان کی ایجنسی کو گلوریفائی کر رہے ہیں, دیکھیں گلوریفائی تو تب کرے جب پاکستان نے کہہ دیا ہو کہ جی ہم اس کو نہیں ڈیل کر سکتے, ہمارے یہ ان کی اپلیکیشن ہے بس وہ جیت گئے. ناٹ ون دا وار. ہم تو جو بات کر رہے ہیں ہم سولوشن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ڈیبیٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے, ڈرائنگ روم میں ڈیبیٹ کر لے, ایک پاپولر سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ چینلز پہ بیٹھ کے آپ دے دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, وہ آل انکلوسیو ہو جائے. وہ مشرف صاحب کے ٹائم میں 2002 سے 2008 میں 400 ارب روپے بلوچستان کو دیے گئے. جی کیا یہ پولیٹیشینز کے ذریعے نہیں گئے؟ کیا آج 14 سرداروں میں 17 میں سے 14 سردار تھے, مجھے بتائیں نا آج جو لڑ رہے ہیں پاکستان, وہ چیف منسٹرز نہیں رہے, وہ یہاں پہ بہت سارا کام کرتے نہیں رہے. میں کسی ایک کہہ رہا, اب گورننس کے ایشوز ہیں. 114 سکول تھے شیرازی صاحب جب پاکستان بنا ہے بلوچستان کے اندر, آج 15,500 سکول ہیں. ایوریج نکالے تو ہر 2 دن کے بعد ایک سکول کریٹ کیا ہے. 25,000 30,000 سے زیادہ کی سڑکیں ہیں, ایوریج لگائی جائے 100 کلومیٹر پر منتھ بنتی رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے بہت کچھ ہوا, لیکن چونکہ نیریٹو بلڈنگ, ایک نیریٹو کی جنگ شروع ہو چکی ہے تو ایک نیگیٹو چیز سامنے آ جاتی ہے. بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت ہے. لیویز کی مثال لے لے, لیویز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب تقریباً 73,000 لیویز آپ نے بھرتی کی ہوئی تھیں, ان میں سے 32,000 وہ لوگ تھے جو نان کمبیٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تنخواہیں آپ کو پتہ ہے کدھر جاتی تھی. لیویز کا بجٹ ہے 140 ارب روپیہ, دونوں ایف سیز پہ آپ دیتے ہیں 95 ارب روپیہ. لیکن ابھی جب ان کے اکوپمنٹ کی یہ چیزیں آئیں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابھی ایڈریس کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور لیکن سر جنرل صاحب یہ تو ایک آپ نے فیکٹس دیا نا سر, ایک تو آپ نے فیکٹ شیٹ سامنے رکھی, ایک اور اس ملک کی بجٹ ڈاکومنٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ نے اس سال کا بجٹ رقم پڑھا ہو جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاورٹی آلموسٹ 29% ہو چکی اس ملک کے اندر, اور اس میں بھی جب صوبوں کے اندر بریک اپ دکھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاورٹی بلوچستان میں 47% ہے سر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو محرومی کی بات کی جا رہی ہے, بیڈ گورننس کی بات کی جا رہی ہے, بڑی فیکٹ بیس ہے. لیکن ہم اس حقائق کو جانتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سر وہ ایفرٹ نہیں کر رہے کہ جو ان پلیس ہونی چاہیے. ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے, جو کچھ ملٹری کر رہی ہے, اور اسی طرح ڈیولپمنٹ کا جو ایک سائیکل چلنا چاہیے وہ بھی مسنگ ہے سر. دیکھیے شیرازی صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس بیگیج میں دب جائیں. یہ ہم نے اکومولیٹ, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں 400 ارب روپے کا اگر یہ ڈیولپمنٹل بجٹ ہے, اس دفعہ 29 ارب روپے صرف مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی گیا, جس میں اسکیم لانی ہے ایم پی ایم این اے نے, لیکن مانیٹرنگ کمیٹی کے ذریعے وہ پیسہ لگنا ہے. اس پہ اتنی ہیو اینڈ کرائی مچتی ہے کہ جی کیوں ایسا کمیٹیز آپ نے کیوں. ہمیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ہے نا ایک, ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم نے اس کلچر کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اور یہ پنجاب میں بھی ہے, یہ سندھ میں بھی ہے, بلوچستان کو کیونکہ ہم افورڈ ہی کر سکتے, وہاں پہ ایک وار لائک سچویشن ہے. تو ان چیزوں کو ہم اس طرف لے جانا چاہیں گے تب جب ہم اس کو رسپانسبلٹی لیں نا. ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ ہے, وہاں کا پولیٹیشین, وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کے لوگ جو اسمبلی میں, دیٹ از اسٹیٹ. ہو از اسٹاپنگ دیم کہ ہم اس چیزوں کو نہ ٹھیک کریں. لیکن یہ اگین بک پاسنگ نہیں کر رہا کہ جی وہ رسپانسبل ہے ٹوٹلی. یس, آپ نے پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ, اونرشپ کے ساتھ وار کو آگے لے کے جانا ہے. جو سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں, یہ ضرور آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں جو سوشل اکنامک ڈیپریویشنز کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کو ایڈریس کریں. ہر گھر کو محسوس ہونا چاہیے اسٹیٹ آف پاکستان ایز مدر, ہر انڈیویجول کو فیل ہونا چاہیے. لیکن جو سوشل موومنٹس ہیں, وہ جب سوشل موومنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ انڈینجر ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بٹ وی ہیو ٹو گو کولیکٹیولی, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.